نیک ماں کا نیک بیٹا۔ سوداگروں کا ایک قافلہ بغداد کی طرف جا رہا تھا کہ ان کے ساتھ ایک نوعمر لڑکا بھی تھا، جس کو اس کی ماں نے کچھ ہدایت دے کر قافلے والوں کے ساتھ روانہ کیا کہ حفاظت کے ساتھ وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے اور دین کا علم حاصل کر کے خدا کے بندوں کو خدا کی ہدایت اور روشنی سے ہمکنار کرے۔ قافلہ اطمینان سے چلا جا رہا تھا کہ ایک جگہ کچھ ڈاکوؤں نے ان پر حملہ کر دیا۔ قافلے والوں نے اپنا مال و اسباب بچانے کی بڑی چالیں کی، مگر ڈاکوؤں نے ان سے ان کا سارا مال و اسباب چھین لیا اور ان پر رحم نہ کیا۔ قافلے میں سے ایک آدمی نے جب سب کچھ چھین لیا تو اس کی نظر ایک نوعمر غریب لڑکے پہ پڑی، تو ڈاکو نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا کچھ ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا، جی میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو اس ڈاکو نے اس کی خستہ حالت اور اس کی طرف دیکھ کر بولا کہ کیا تمہارے پاس واقعی 40 دینار ہیں؟ اس لڑکے نے کہا، جی جناب میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ ڈاکو اس لڑکے کو لے کر اپنے سردار کے پاس گیا اور کہا، سردار یہ لڑکا کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو سردار نے اس نوعمر لڑکے کی طرف متوجہ ہو کے بولا کہ کیا ہاں میاں آپ کے پاس واقعی 40 دینار ہیں؟ تو اس نوعمر لڑکے نے بولا، جی میرے پاس 40 دینار۔ لڑکے سے پوچھا کہ 40 دینار کہاں ہیں؟ لڑکے نے کہا کہ جناب میری کمر سے ایک تھیلی بندھی ہوئی ہے، اس میں ہیں۔ سردار نے کی کمر سے تھیلی کھولی، دینار گنے تو وہ واقعی 40 دینار تھے۔ سردار حیرت سے کچھ دیر اس لڑکے کو دیکھتا رہا، پھر بولا، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس لڑکے نے کہا، میں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جا رہا ہوں۔ سردار کیا تمہارا وہاں کوئی جاننے والا ہے؟ نوعمر لڑکے بولا، نہیں جناب، وہ ایک اجنبی شہر ہے۔ میری والدہ نے مجھے یہ 40 دینار دیے کہ میں اطمینان کے ساتھ علم دین حاصل کر سکوں اور اس اجنبی شہر میں اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکوں۔ سردار بڑی دلچسپی اور حیرت کے ساتھ اس نوعمر لڑکے کی باتیں سنتا رہا۔ سردار کی سنجیدگی بڑھتی گئی اور وہ سوچ رہا تھا کہ اس نوعمر نے یہ رقم کیوں نہیں چھپائی؟ اگر یہ نہ بتاتا تو میرے ساتھی کو گمان بھی نہ ہوتا کہ اس پریشان حال مفلس لڑکے کے پاس بھی کچھ ہے۔ اس لڑکے نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ میں ایک اجنبی مقام پر جا رہا ہوں، میرے مستقبل اور تعلیم کا جو دور ہے وہ اسی رقم پر ہے؟ آخر اس نے یہ رقم کیوں نہیں چھپائی؟ بچے کی سادگی اور سچائی نے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑا۔ اس نے پوچھا، صاحبزادے تم نے یہ رقم کیوں نہیں چھپائی؟ اگر تم نہ بتاتے اور انکار کر دیتے تو ہمیں شبہ بھی نہیں ہوتا کہ تمہارے پاس کوئی رقم ہے۔ وہ نوعمر لڑکا بولا، جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو میری والدہ نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ ہرگز نہ بولنا۔ بھلا میں ماں کے حکم کو کیسے ٹال دیتا؟ سردار کے اندر کا انسان جاگا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ نوعمر لڑکا اپنی ماں کا ایسا اطاعت گزار ہے کہ وہ اپنا مستقبل تباہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، لیکن ماں کا حکم نہیں ٹالتا۔ میں کتنے عرصے سے برابر اپنے پروردگار کے حکموں کو روند رہا ہوں۔ سردار نے اس لڑکے کو گلے سے لگایا اور اس کے دینار اس کو واپس کر دیے اور قافلے والوں کا سامان بھی واپس کیا اور خدا کے حضور سجدے میں گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا اور سچے دل سے توبہ کر لی۔ پھر وہ اپنے وقت کا ایک زبردست ولی بنا، خدا کے بندوں کو لوٹنے والا، خدا کے بندوں کو دین کی دولت تقسیم کرنے لگا۔ اور اس عظیم ماں کی تربیت نے صرف نوعمر لڑکے کو ہی نہیں بلکہ ڈاکوؤں کی بھی تقدیر بدل دی۔ یہ وہی ہونہار لڑکا ہے جس کو ساری اسلامی دنیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ جزاک اللہ۔